اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق نبی الامین المختار الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بادۂ توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ اور رضا کے چاہنے والوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طرح سے میں آپ کو پڑھاؤں، میرے ساتھ مل کر بآواز بلند ہدیہ غلامی درود و سلام کے انداز میں پیش کریں۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے حبیب صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ فیض کو ہم تمام حاضرین اور سامعین کو ماہ ربیع الاول شریف کی برکتوں سے بھرپور مالا مال فرما۔ یا الہ العالمین، ہم گناہ گاروں سیاہ کاروں کو، ہماری قیامت تک آنے والی تمام نسلوں کو شریعت اور سنت کے دائرے میں رہتے ہوئے دھوم دھام سے اپنے محبوب کی میلاد منانے کی توفیق عطا فرما، اور موت آنے سے پہلے اس مبارک مہینے کی 12 تاریخ ایک مرتبہ ہمیں مدینے میں نصیب فرما۔ جہاں تاریخ تھا، ظلمت قدا تھا، سخت کالا تھا، جہاں تاریخ تھا، ظلمت قدا تھا، سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا، اور ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوش ثریا کر دیا، جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، اور صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، اور میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، کہیں آمین۔ میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی تشریف آوری سے پہلے اس دنیا کا کیا حال تھا؟ کیا خوب فرماتے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت، فرماتے ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیردیوانوں، میں آپ تمام کو سب سے پہلے تحریک سنی دعوت اسلامی کی طرف سے ماہ ربیع الاول شریف کی بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں آپ کو سب کو اس کی برکتوں سے بھرپور مالا مال فرمائے۔ میرے پیارے آقا کے پیردیوانوں، رب تبارک تعالیٰ نے سال میں 12 مہینے پیدا فرمائے۔
اللہ نے کسی مہینے کو باقی مہینوں پر فضیلت دی، کسی دن کو باقی دنوں پر فضیلت دی، اور کسی رات کو اللہ نے تمام راتوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ یہ ربیع الاول شریف کا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے، یہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ اگر یہ مہینہ نہ ہوتا تو یقیناً رب تبارک تعالیٰ کسی اور مہینے کو بھی پیدا نہ فرماتا۔ اگر یہ مہینہ نہ ہوتا تو کوئی بھی مہینہ نہ ہوتا۔ میرے پیارے آقا کے فرزانوں، اس کی وجہ بھی آپ جانتے ہیں کہ یہ مہینہ فضیلت والا، برکت والا، عظمت والا صرف اور صرف اس لیے ہے کیونکہ اس مہینے کو نسبت حاصل ہے ہمارے اور آپ کے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ہمارے آقا سے چونکہ اس مہینے کو نسبت حاصل ہے تو آقا کی نسبت کے سبب یہ مہینہ تمام مہینوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا ہو گیا۔ بات سمجھ میں آ رہی نا آپ کے؟ آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا اصول ہے کوئی شے اپنے آپ میں معمولی، لیکن اس معمولی شے کو نسبت کسی اعلیٰ سے حاصل ہو جائے تو معمولی شے بھی اعلیٰ ہو جایا کرتی ہے، اعلیٰ ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر گھڑی جو میں نے پہن رکھی ہے، اگر کوئی دیکھ کر تعریف کرے اور میں کہوں اس کی کہ یہ جاپان سے میرے دوست نے خاص میرے لیے لایا، تو اب اس کے ساتھ جاپان کا نام جوڑنے کی وجہ کیا ہے؟ میں اس کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ یہاں کی نہیں ہے، عام نہیں ہے، معمولی نہیں ہے، یہ خاص ہے کہ اس کو جاپان سے لایا گیا ہے، تو میں نے اس کو وہاں سے ریلیٹ کر دیا، اس سے میں نے اس کو جوڑ دیا۔ میرے پیارے آقا کے فرزانوں، آپ کے گھر کوئی آیا چائے پی رہا ہے اور چائے پینے کے بعد اس نے جو کپ تھا، ساسر تھا، ٹرے تھا، سیٹ دیکھا، ٹی سیٹ، اور تعریف کرنے لگا تو آپ نے کہا کہ میرے بھائی نے یہ دبئی سے لا کر مجھ کو دیا، دبئی سے لا کر۔ تو آپ جانتے ہیں اس کے کہنے کی وجہ کیا تھی؟ بنا اس کے کہے آپ نے تعریفیں کر دی، لیکن پھر جب وہ کہتا نہیں ہے دبئی سے لایا گیا تو مقصد یہ تھا کہ یہ خوبصورت اچھا اس لیے ہے کیونکہ یہ یہاں کا نہیں ہے، یہ وہاں کا، یہ وہاں کا ہے۔ تو اگر کسی شے کو اپنے آپ میں جو معمولی ہو کسی اعلیٰ سے نسبت ہو جائے تو وہ بھی احترام والی ہو جاتی ہے، وہ بھی اعلیٰ ہو جایا کرتی ہے۔ تو چونکہ اس مہینے کو نسبت حاصل ہے ہمارے آقا سے تو اسی نسبت کی بنیاد یہ مہینہ تمام مہینوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا ہو گیا، سب سے زیادہ فضیلت والا۔ اور میں صرف اس مہینے کی بات نہیں کرتا یا باقی مہینوں کی بات نہیں کرتا، بلکہ حق تو یہ ہے کہ اگر آقا نہ ہوتے تو رب ساری کائنات ہی کو پیدا نہ فرماتا، کچھ بھی نہ ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ زمین ہوتی، نہ آسمان ہوتا، نہ چاند ستارے ہوتے، نہ انسان ہوتا، نہ جنات ہوتے، کچھ بھی نہ ہوتا۔ سب کچھ اللہ نے محبوب کے صدقے پیدا فرمایا۔ اور یہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ نہیں فرما رہے بلکہ خود میرے آقا فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، رب فرماتا ہے محبوب تجھے پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو میں ساری کائنات کو پیدا نہ فرماتا۔ رب نے یہ پہلے فرمایا، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے بعد میں اس کو اپنے اشعار میں لکھا۔ حالانکہ اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کا یہ فرمان پہلے اپنی امت تک پہنچایا، تو اس فرمان کو حدیث مبارکہ میں پڑھنے کے بعد بریلی کے تاجدار نے فرمایا زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکا تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے۔ اور آقا جب سب کچھ آپ کے صدقے میں تو پتہ چلا بنے دو جہاں تمہارے لیے، سبحان اللہ، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ اور ایک مقام پر فرماتے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے، جان ہے تو جہان ہے۔ جب جان ہی نہیں تو جہان معنی رکھتا ہے؟ اگر ہمارے جسم میں جان نہ ہو یہ جسم معنی رکھتا ہے؟ بتائیے۔ آج میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، آپ میری گفتگو سن رہے ہیں تو اس کا ریزن یہ ہے کہ میرے جسم سے روح کا، جسم کا رشتہ جڑا ہوا ہے۔ اگر یہ الگ ہو جائے، روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جائے تو پھر کوئی شخص اس جسم سے محبت نہیں کرتا۔ نکاح ہو کر 10 سال ہو گئے، 15 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، 30 سال ہو گئے، آپ اپنی بیوی سے بے انتہا محبت کرتے، آپ نے محبتوں میں ڈوب کر نہ جانے کتنی مرتبہ کہا ہوگا میں تیرے بنا تو ایک دن زندہ نہیں رہ سکتا، آپ نے محبتوں میں ڈوب کر نہ جانے کتنی مرتبہ کہا ہوگا میں تو صرف جسم ہوں، جان تو تو میری ہے۔ اے مسلمانوں، لیکن ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دو، یہ میاں
میاں بیوی کی محبت کا معاملہ جو ہے یہ صرف مسلمانوں میں نہیں پایا جاتا، ایک عیسائی بھی اپنی بیوی سے ایسے ہی محبت کا اظہار کرتا ہے، ایک غیر مسلم بھی اپنی بیوی سے ایسے ہی محبت کا اظہار کرتا ہے۔ یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر انسان کے جسم کے اندر اس چیز کو رکھ دیا ہے اور اس کی وجہ سے وہ اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے۔ اس فطرت کی بنیاد وہ اپنی ماں سے محبت کرتا ہے، ایک باپ اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے، ایک بھائی اپنے بھائی سے محبت کرتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ شخص جو اپنی بیوی سے 1000 بار یہ کہہ چکا میں تیرے بنا ایک دن زندہ نہیں رہ سکتا، اچانک ایک رات اسی بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے تو شوہر جو ہے دوسری رات اس کو اپنے ساتھ رکھنا پسند نہیں کرتا، اپنے بستر پر بغل میں سلانا پسند نہیں کرتا، بلکہ رات کو جیسے تیسے گزار دی اس نے آنکھوں میں۔ اس کے بعد صبح جب ہوتی ہے تو اسی اپنی بیوی کو قبرستان پہنچانے کا انتظام کرتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں وجہ کیا ہے؟ ارے 30 سال تک تو نے اس کا ساتھ دیا، 30 سال تک تو نے اس پر اپنی جان کو چھڑکا، 30 سال تک تو نے اس کو اپنی جان جان کہہ کے بلایا، اس کی ہر تمنا ہر خواہش کو پورا کیا، بن اس کو دیکھ لیے تجھے سکون نہیں ملتا تھا۔ آج کیا وجہ ہے کہ اس کو گھر میں رکھنا پسند نہیں کرتا، اب اس کو قبرستان پہنچانا چاہتا ہے، منو مٹی کے نیچے دبانا چاہتا ہے۔ آخر بات کیا ہے؟ ارے ہاتھ تو آج بھی ویسے جیسے کل تھے، چہرہ بھی آج بھی ویسے ہی نظر آتا جیسے کل تھے، دونوں پیر آج بھی ویسے ہی ہے جیسے کل تھے، کان ناک سب ویسا ہی ہے جیسے کل تھا۔ ارے پورا کا پورا جسم جس سے تو فائدہ حاصل کرتا تھا وہ تو مجھے صحیح سلامت ویسا ہی نظر آتا ہے جیسا کل رات وہ تیرے ساتھ بستر پر تھی۔ آج کیا بات ہے کہ تو اس کو گھر میں رکھنا پسند نہیں کرتا؟ تو جانتے وہ شخص کیا جواب دے گا؟ جواب دے گا جسم میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ ارے جسم تو ویسا ہی ہے لیکن اس کے جسم سے روح نکل گئی ہے، اور روح نکل جائے تو جسم کوئی معنی نہیں رکھتا۔ جسم کے اندر روح ہو تو جسم کی ویلیو ہے، اگر روح نہ ہو تو جسم کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اسی لیے بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے، جان نہ ہو تو جہان کوئی معنی نہیں رکھتا۔ میرے پیارے آقا کے پیغمبروں یہ سمجھانے کے لیے تھا، سمجھانے کے لیے، ورنہ جانتے ہو لوگ کہتے ہیں بہت سارے لوگ کہ وہ مکہ معظمہ میں 40 سال کی عمر تک پہنچنے تک عام انسانوں کی طرح تھے۔ معاذ اللہ عام انسانوں سے مراد جیسے ابو جہل تھا ویسے ہی وہ بھی تھے معاذ اللہ، جیسے ابو لہب تھا ویسے ہی وہ بھی تھے معاذ اللہ۔ یہ تو 40 سال کے بعد اللہ نے ان کو نبی بنا دیا معاذ اللہ، 40 سال کے بعد۔ 40 سال تک تو ان کو خبر ہی نہیں تھی کہ میں اللہ کا نبی ہوں، یہ عام انسان ان کو پتہ ہی نہیں تھا۔ یہ تو 40 سال کے بعد اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ میرے آقا تو اس وقت بھی اللہ کے نبی تھے جب آدم علیہ السلام مٹی پانی کے درمیان موجود تھے، اور یہ عقیدہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا بنایا نہیں ہے، خود میرے نبی نے فرمایا ہے۔ ایک صحابی رسول نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے آقا آپ نبی کب بنے، نبی بنے کب؟ تو آقا مسکرا کر فرماتے ہیں کہ میں تو اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان موجود تھے۔ مٹی اور پانی۔ اب یہاں ذہن میں سوال آیا، آپ سن رہے، میری بات سمجھ میں آ رہی نا؟ ساتھ دے رہے نا میرا؟ بہت غور سے سنیے، سمجھنے کی بات۔ آقا فرماتے میں اس وقت بھی بہت پیارا نقطہ بیان کر رہا ہوں، کام آئے گی چیز انشاءاللہ۔ آقا فرماتے میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا جب آدم مٹی پانی کے درمیان تھے۔ اب بتائیے تمام انسانوں کے باپ کون ہیں؟ کون ہے؟ آدم علیہ السلام۔ تمام انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام، انسانیت کی بنیاد آدم علیہ السلام، اسی کے بعد سلسلہ شروع ہوا انسانوں کے پیدا ہونے کا، بشر کے زمین پر آنے کا سلسلہ آدم علیہ السلام کے بعد۔ آدم علیہ السلام سے پہلے اللہ نے کسی انسان کو پیدا نہیں کیا، سارے کے سارے آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، آدم سب سے پہلے ہیں اور اس کے بعد سارے کے سارے ہیں۔ اب آقا فرماتے میں اس وقت بھی تھا جب آدم مٹی پانی میں تھے، تو پھر آقا کہاں تھے، کیسے تھے، کس حال میں تھے؟ جب آدم علیہ السلام انسان کی بنیاد ہے اور سب سے پہلے انسان وہی ہے، تو آقا اس سے پہلے تھے تو کیا تھے؟ تو ماننا پڑے گا۔ آقا فرماتے ہیں کہ میں آدم سے پہلے بھی تھا، تو اب جب آدم علیہ السلام سے پہلے آقا تھے تو ظاہر انسان نہیں رہے ہوں گے، بلکہ اس وقت ماننا ہوگا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ 100% صحیح ہے، آدم سے پہلے میرے نبی انسان نہیں تھے بلکہ اللہ نے نور بنا کر پیدا فرمایا تھا۔ نبی اس وقت تھے، بشر
چراغ نہیں تھے، نور تھے، نور تھے. اور یہی الحمدللہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ. اس سے یہ ثابت ہوا آقا نے جو فرمایا نا، سب سے پہلے اللہ کا نور، پھر اللہ نے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا فرمایا، اور پھر میرے نور سے رب نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا. ہمارا یہ عقیدہ ہے. جن کا عقیدہ کہیں الحمدللہ. یہی ہے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ. سب سے پہلے جب کچھ نہیں تھا، صرف اللہ کا نور تھا. اللہ نے اپنے نور سے محبوب کے نور کو پیدا کیا، پھر محبوب کے نور سے اللہ نے ساری کائنات کو پیدا کیا، لوح کرسی قلم کو پیدا کیا. اب اس پر بھی اعتراض کرتے بہت سارے لوگ. یہ کہتے دیکھو سنی کہتا ہے اللہ نے اپنے نور سے محبوب کے نور کو بنایا، اللہ نے اپنے نور سے محبوب کے نور کو بنایا. تو سنی گویا اللہ کے نور میں کمی کرتا ہے، اللہ کے نور میں چھیڑ چھاڑ کرتا ہے. ہم نے پوچھا وہ کیسے؟ تو کہتا تم یہ کہتے ہو نا اللہ نے اپنے نور سے محبوب کے نور کو بنایا. اب تم سے سوال پوچھتا ہوں، جواب دو. ایک چیز 1 کلو ہے، اس میں سے 1/4 کلو نکالا تو کتنا بچا؟ ہم نے جواب دیا دنیاوی اعتبار سے 1/4 کلو بچا، ظاہر ہے 750 گرام بچا. اب وہ کہتا جب تم کہتے ہو اللہ نے اپنے نور سے محبوب کے نور کو بنایا، تو اب بتاؤ تم نے اللہ کے نور کو گھٹایا کہ نہیں گھٹایا؟ اللہ کے شان میں کمی کی کہ نہیں کی؟ تم نے اللہ کے نور کو کم کیا کہ نہیں کیا؟ اللہ نے اپنے نور سے محبوب کا نور بنا دیا تو اللہ کا نور تو کم ہو گیا. ہم نے کہا یہ جاہل وہ لوگ ہیں جو لوگ ہر چیز کو ناپتے تولتے ہیں. یہ ٹیپ لے کر نکلتے ہر معاملے میں، یہ ترازو لے کر نکلتے ہر معاملے میں، ہر چیز کو ناپتے تولنے کا کام یہ کیا کرتے. اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، بے شک الحمدللہ ہمارا یہ ایمان و عقیدہ ہے اللہ نے اپنے نور سے محبوب کے نور کو پیدا کیا، محبوب کے نور سے اللہ نے لوح کرسی قلم کو بنایا، اللہ نے حبیب کے نور سے ساری کائنات کو پیدا کیا. لیکن اس کے باوجود نہ اللہ کے نور میں 1% کمی آئی ہے اور نہ رسول اللہ کے نور میں 1% کمی آئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ایک مثال دوں، یہ لائٹ یہاں لگی ہوئی، یہ لائٹ لگی ہوئی ہے 200 واٹ کی. فار ایگزامپل 200 واٹ کی لائٹ ہے یہ، اس کی روشنی میرے اوپر آ رہی. اب اچانک کسی نے قریب میں مکتب لگایا، وہ اجالا نہیں تھا، اس نے بھی اپنا وائر اسی میں جوڑ دیا. تو جب وہ وائر جوڑ دے گا اس میں اپنا بلب جلا لے گا، اس کی روشنی کم ہو جائے گی، اس کی روشنی کم ہو جائے گی. میرے پیارے آقا کے پیرو اسی پاور سے، اسی وائر اور اسی بجلی سے یہ ساری لائٹیں چمک رہی ہیں. لیکن بتاؤ اگر 100 واٹ کا بلب ہے، اگر 2-4 بلب آس پاس جلا دو تو 100 واٹ کے بلب کو کیا اس کی روشنی میں کوئی کمی آ جاتی ہے؟ کوئی کمی نہیں. مثال کے طور پر ایک اور آسان اگزامپل، یہ چیزیں ذہن میں محفوظ کر لیا کرو ورنہ آج کل چھیڑ چھاڑ بہت ہوتا ہے. جو چھیڑے نہیں اس کو تم بھی نہ چھیڑو، اور جو چھیڑے اس کو چھوڑا بھی نہ کرو، اس کو چھوڑا بھی نہ کرو. یہ جو گھبرا جاتے ہو نا، کہاں لکھا بخاری میں، کہاں لکھا مسلم میں، کہاں لکھا بخاری میں، جیسے ہی سنا فوراً پسینہ بہنے لگا کہ یار یہ تو بڑا پڑھا لکھا ہے، میں کہاں جواب دے پاؤں گا، یہ تو بڑا پڑھا لکھا ہے، میں تو گیا، سرنڈر کرنا پڑے گا، گھبرا گیا. میں پوچھتا ہوں یہ جن کو بار بار بخاری اور مسلم یاد آتا ہے، جن کو بخاری کا بخار چڑھ گیا، بالکل بخاری کے سوا کوئی کام ہی نہیں کرتے، وہ کام ہی نہیں کرتے کوئی بھی کام. بخاری میں ہے کیا، بخاری میں ہے کیا، بخاری میں ہے کیا؟ یہ حدیث کے اتنا ماننے والے، حدیث سے اتنی محبت کرنے والے، اپنے آپ کا انہوں نے نام ہی اہل حدیث رکھ لیا. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں تم بڑی حدیثوں سے محبت کرتے ہو، اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہو، اور تم کہتے ہو ہمارا کوئی کام جو ہے وہ حدیث کے خلاف نہیں ہوتا، ہماری پوری زندگی حدیث ہی کے مطابق گزرتی ہے. تو میں پوچھتا ہوں تم جو بخاری مسلم کہتے ہو، ایک حدیث دکھا دو جس میں میرے آقا نے یہ فرمایا ہو کہ تم انہی حدیثوں کو ماننا جو بخاری نے یا مسلم نے لکھا ہو. کوئی حدیث ہے؟ تم خالی حدیث کو مانتے ہو تو بخاری کو کہاں سے مان لیا؟ بخاری کو ماننے سے پہلے بھی تو کوئی حدیث ہونی چاہیے کہ آقا نے فرمایا ہو امام اعظم ابو حنیفہ کو مت ماننا، امام شافعی کو مت ماننا، ماننا تو صرف بخاری اور صرف مسلم کو ماننا. کیا میرے نبی نے فرمایا؟ نہیں فرمایا. تو تم کہاں اہل حدیث ہوئے؟ تم کہاں حدیث کے ماننے والے ہوئے؟ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، جب تم سب کچھ حدیث ہی سے مانتے ہو، اسی پر عمل کرتے ہو، تو یہ ثابت کر کے بتاؤ یہ سیاستہ کی جو کتابیں ہیں، یہ بات بات میں جو بخاری اور مسلم کا نعرہ ہے، یہ کس حدیث سے تم ثابت کرو گے اور کس حدیث سے پروف کرو گے؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، دراصل یہ وہ اس دھرم کے ماننے والے ہیں، یہ اس جماعت اور اس مذہب کے ماننے والے ہیں. آپ جن کو اہل سنت والجماعت کے عقائد کے حوالے سے سینکڑوں حدیثیں لا کر بخاری مسلم سے پیش
کے باوجود بھی وہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے. تو میں سمجھا رہا تھا مثال، ہمارا جو عقیدہ، اللہ نے اپنے نور سے محبوب کے نور کو بنایا، لیکن نہ اللہ کے نور میں کمی آئی نہ رسول اللہ کے نور میں کمی آئی. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اچانک لائٹ چلی گئی، آپ نے اپنے گھر میں ڈھونڈ کر جیسے تیسے ماچس سے ایک موم بتی جلا لی. اب بازو سے ایک بچہ آ گیا، کہنے لگا کہ خالہ مجھے بھی موم بتی جلا لینے دو. اب خالہ نے ڈانٹا، بیٹا تو اپنی موم بتی سے جلا لے گا تو چلا جائے گا، میری موم بتی کی روشنی کم ہو جائے گی. اس نے کہا کیسی بات کر رہی ہو آپ، کیسی بات، مجھے جلا کے لے جانے تو، دیکھنا آپ کی موم بتی کی روشنی میں کوئی کمی نہیں آئے گی. آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے، نہیں مانتا بچہ لے جانے دو. اب اس نے اپنی موم بتی جلائی، چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد پڑوسی آیا، کہنے لگا پتہ نہیں ماچس کہاں رکھ دیتی، میری بیوی ملی نہیں، آپ یہ موم بتی دے دو ذرا، میں اپنے گھر کا چراغ جلا لوں. آپ نے کہا نہیں، ابھی ایک بچہ لے کر گیا، بہت مشکل سے میں نے مینٹین کیا، اس کی روشنی کم نہیں ہو پائی، اب تو بھی لے جائے گا اپنا چراغ جلائے گا تو ظاہر ہے اس کی روشنی کم ہو جائے گی. وہ کہے گا بڑی عجیب بات کر رہی ہو، ارے لے جانے دو، 1 2 4 8 10 موم بتیاں کیا، اگر اس سے ہزاروں سینکڑوں مشال بھی جلا لوں، آپ کی موم بتی کی روشنی میں کوئی کمی نہیں آئے گی. اے مسلمانوں، یہ بات بتاؤ حق ہے کہ نہیں ہے؟ ایک ماچس کی تیلی کئی موم بتیاں نہیں کئی گھر جلا دے، لیکن تیلی کی روشنی میں کوئی کمی نہیں آتی، موم بتی کی روشنی میں کوئی کمی نہیں آتی. بس اسی طرح سے جب یہ دنیا کا معمولی نور ہے، اس سے کئی چراغ روشن کر دیے گئے لیکن اس کی روشنی میں کوئی کمی نہ آئی، تو اللہ نے اپنے نور سے اپنے حبیب کے نور کو اگر پیدا کیا اور محبوب کے نور سے اللہ نے ساری کائنات کو پیدا کیا، تو بتاؤ کیا اللہ کے نور میں کمی آئے گی؟ تو پتا چلا یہ کمی زیادتی کا کام سنیوں کا نہیں، یہ تو تمہارا ہے، یہ تو تمہارا ہے. تم اسی ٹو میں لگے رہتے ہو، کس کو گھٹاؤں کس کو بڑھاؤں، کس کو گھٹاؤں کس کو بڑھاؤں. اگر ہم نے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کو اعلیٰ حضرت 2 بار کہہ دیا تو پیٹ میں درد شروع ہو گیا، فوراً کہنے لگتا ہے تم ان کو اعلیٰ حضرت کہتے ہو، صدیق اکبر کو اعلیٰ حضرت نہیں کہتے، عمر فاروق اعظم کو اعلیٰ حضرت نہیں کہتے، گویا یہ ان سے بڑے ہو گئے معاذ اللہ. اے مسلمانوں، ہم نے اپنی زبان سے کبھی ایسا نہیں کہا، اور میں منبر رسول پر موجود ہوں، پوری ذمہ داری کے ساتھ کہوں گا، مسلک اعلیٰ حضرت کا ماننے والا کوئی ارے بوڑھا نہیں بلکہ بچہ بھی ہو، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سے محبت کرنے والا کوئی عالم نہیں بلکہ بے پڑھا لکھا بھی ہو، کبھی اس نے اعلیٰ حضرت کو صحابہ سے بڑا نہیں مانا ہے، تابعین تابعین سے بڑا نہیں مانا ہے، ائمہ اربعہ سے بڑا نہیں مانا ہے. ہم اعلیٰ حضرت سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی اعلیٰ حضرت کو غوث و خواجہ سے بڑا نہیں مانا ہے، بلکہ ہم نے مانا ہے تو اعلیٰ حضرت کو غوث اعظم کے در کا غلام مانا ہے، وہ خواجہ غریب نواز کے در کا منگتا مانا ہے. اور جانتے ہو ہم نہیں کہتے اپنی زبان سے، خود ہمارے امام نے کہا غوث اعظم سے کتنی محبت ہے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو. آپ فرماتے تجھ سے در سے صد اور صد سے ہے مجھ کو نسبت، صد سے مراد کتا، تجھ سے در سے صد اور صد سے ہے مجھ کو نسبت. میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. کیسی محبت غوث اعظم سے. ڈائریکٹ غوث اعظم سے بھی رشتہ جوڑنے کی جرت نہیں کر رہے، ان کے در پر بیٹھنے والے کتے سے اپنا رشتہ جوڑتے. جانتے ہو اعلیٰ حضرت کبھی اپنے آپ کو غوث اعظم کے در کا کتا کہتے، کبھی مدینے کی گلیوں کا کتا کہتے. تو اس پر ایک کتا اعتراض کرتا ہے کہ اللہ نے اشرف المخلوقات بنا کر پیدا کیا، یہ امام احمد رضا کو بڑا شوق ہے کتا بننے کا، بڑا شوق ہے، اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، یہ کبھی مدینے کا کتا اپنے آپ کو کہتے، کبھی غوث اعظم کے در کا کتا کہتے. تو دراصل بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی. اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، اعلیٰ حضرت نے اگر اپنے آپ کو مدینے کی گلیوں کا کتا کہا یا غوث پاک کے در کا کتا کہا تو یہ لوگ سمجھ نہ پائے اس بات کو. آپ نے دنیا کا معمولی کتا اپنے آپ کو نہیں کہا، بلکہ آپ نے اللہ کے ولیوں کے در کا کتا اپنے آپ کو کہا. دنیا کے معمولی کتے کی کوئی ویلو نہیں ہوتی ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے، لیکن جو اللہ کے ولیوں کی بارگاہ سے وابستہ ہو جاتا ہے اس کا مرتبہ اللہ بلند فرما دیتا ہے. اور اس کو میں قرآن مقدس سے ثابت کر کے بتاؤں. اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، اعلیٰ
اصحاب کہف کا کتا جب جنت میں جائے، غوث پاک کے در کے کتے کا شان کیا ہوگی، غوث پاک کے در کے کتے کا کمال کیا ہوگا۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں یہ سمجھ نہیں پائے اور یہی وجہ کہ مذاق اڑاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے کبھی اپنے آپ کو یقیناً مدینے کی گلیوں کا کتا کہا، کبھی غوث پاک کے در کا کتا کہا، لیکن تم سمجھ نہ پائے۔ جانتے ہو جو غوث پاک کے در کا کتا ہوتا ہے وہ دنیا کے معمولی کتوں کی طرح نہیں ہوتا، بلکہ آگے فرماتے بریلی کے تاجدار، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا۔ ارے شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ جو غوث پاک کے در کا کتا ہوتا ہے وہ دنیا کے شیروں سے بھی گھبراتا نظر نہیں آتا، وہ انہیں بھی پھاڑ کر زمین پر پھینکتا نظر آتا ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے، وہ دنیا کا معمولی کتا ہے اور جانتے یہ اللہ کے ولیوں کے در کا کتا ہے۔ اور جہاں تک بات کتے کی ہے، اللہ نے قرآن مقدس میں کتے کا ذکر کیا جو اصحاب کہف سے محبت کرتا تھا، اور حدیث مبارکہ میں اللہ نے میرے آقا نے ایک اور کتے کا ذکر کیا، اور جانتے وہ کون ہے؟ اس کیٹیگری میں تم ہمیں فٹ نظر آتے ہو، بالکل 100% اس کیٹیگری میں تم اترتے نظر آتے ہو۔ آقا نے فرمایا جو بدعقیدہ لوگ ہیں، جو گستاخ لوگ ہیں، یہ جہنمیوں کے کتے ہیں۔ تو پتا چلا کتے تم بھی ہو، کتے ہم بھی ہیں، فرق کتنا ہے؟ ہم مدینے کے گلیوں کے کتے ہیں اور تم جہنمیوں کے کتے ہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں تو یہ ہمیشہ ناپتے تولتے رہتے ہر کام میں۔ نبی کو نور کہہ دیا تو اس پر اعتراض، ہم نے اعلیٰ حضرت کہہ دیا اس پر اعتراض۔ ہم کبھی اپنے نبی کی تعریف کرتے ہیں نہ کہ الحمدللہ، جو کرنے والے پھر سے کہے الحمدللہ۔ اور ہم کیسے کرتے؟ ایسے نہیں کرتے کہ اس میں دور دور تک شرک، ایسے کرتے کیا بتاؤ؟ دور دور تک شرک ہو، اس سے کفر ثابت ہوتا ہو، ایسی تعریف نہیں کرتے۔ ہم نبی کی تعریف کرتے ہیں تو اس انداز میں، سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی، اور سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس سچے سے اچھا ہمارا نبی۔ اب اگر کوئی کہے کہ گویا معاذ اللہ اس سے ثابت ہوتا ہے، تم کہتے ہو سب سے اولا وہ اعلیٰ، تو گویا تم یہ کہنا چاہتے ہو اللہ سے بھی اولا وہ اعلیٰ، معاذ اللہ اللہ سے بھی اولا والا۔ ہم نے کہا بھائی اللہ سے بھی اولا والا، سب سے اولا والا میرے آقا کیا ہے؟ نبی ہے۔ کیا ہے؟ نبی ہے۔ تو ان کو کمپیئر کرو انبیاء سے، نبیوں سے کمپیئر کرو۔ اللہ تک کیوں پہنچ گیا تو؟ اللہ تک کیوں پہنچ گیا؟ اگر ہم غوث اعظم کہے، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کو کہے سارے ولیوں کے سردار، تو اس سے مراد یہ نہیں ہے صدیق اکبر کے بھی سردار ہو گئے، وہ صدیق اکبر بھی ولی ہے نا، سیدنا عمر فاروق اعظم بھی ولی ہے، مولا علی بھی ولی ہے۔ تو اگر ہم کہیں یہ سارے ولیوں کے سردار، تو اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ صدیق اکبر کے بھی سردار ہے یہ معاذ اللہ۔ اے مسلمانوں، غوث اعظم کا مرتبہ بہت بلند ہے، لیکن اتنے بلند مرتبے کے باوجود بھی سیدنا سرکار غوث اعظم کسی صحابی رسول کے قدموں تک نہیں پہنچ سکتے۔ صحابی رسول، صحابیت کا مرتبہ یہ وہ انعام ہے جو اللہ نے چنندہ لوگوں کو عطا فرمایا ہے۔ کوئی آدمی خانہ کعبہ کے سائے میں نہیں، خانہ کعبہ کے اندر پوری زندگی حالت سجدہ میں گزارے، اسی حال میں مر جائے تو بھی وہ کسی صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ یہ تمہارا کام ہے، ہر چیز کو ناپتے تولتے ہو، ہر چیز کو۔ ارے ہم صحابہ سے کہاں کمپیئر کرتے ہیں امام احمد رضا کو؟ ہم صحابہ سے کہاں ملاتے ہیں غوث اعظم یا غریب نواز کو؟ ہم کون ہوتے ہیں ان سے ملانے والے؟ میرے آقا نے خود جب فیصلہ کر دیا کہ تم اللہ کی راہ میں احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرو اور میرا صحابی ایک مٹھی جو صدقہ کرے، تو اللہ کے نزدیک میرے صحابی کا ایک مٹھی جو صدقہ کرنا تمہارے احد پہاڑ کے سونے سے زیادہ افضل ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد۔ میرے آقا نے فرمایا میرے تمام صحابہ آسمان کے ستاروں کے مانند، ستاروں کے مانند۔ غوث اعظم کے بارے میں نبی نے نہیں یہ فرمایا، کس کے بارے میں فرمایا؟ صحابہ کے بارے میں۔ تو آقا نے فیصلہ کر دیا، فیصلہ کر دیا۔ اب ہم کون ہوتے ہیں اس کو گھٹانے بڑھانے والے؟ بتاؤ، یہ کام تمہارا ہمارا نہیں۔ ہم نبی کی تعریف کرے تو کہتا نبی کی اتنی تعریف کرتا، اتنی تعریف کرتا، حد سے بڑھا دیتا،
حد سے بڑھا دیتا ہے, ساری حدیں کراس کر دیتا ہے سنی, اتنی تعریف کرتا. میں کہتا ہوں چلو ٹھیک ہے, اگر تمہارے نزدیک ہم اتنی تعریف کرتے ہیں, حد سے آگے نکل جایا کرتے ہیں, ہم اپنی غلطی ماننے کو تیار ہیں, ہم تمہارے ہاتھ پر توبہ کرنے کو تیار ہیں, ہم اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنے کو تیار ہیں, تم جو سزا دو ہم سزا بھگتنے کو تیار ہیں, لیکن ہماری ایک شرط ہے. تم کہتے ہو اتنی تعریف سنی کرتا ہے, حد سے آگے نکل جاتا ہے, ہم آئندہ احتیاط برتیں گے, لیکن شرط یہ ہے کہ تو ہمیں بتا دے ہمارے نبی کی حد کیا ہے. حد تو بتا دے, آئندہ اس کے اندر رہنا یہ ہمارا کام ہے. تو بتا تو صحیح لمٹ کیا ہے میرے نبی کی, حقیقت کیا ہے میرے نبی کی, حدیں کیا ہے میرے نبی کی. ہمارا ایمان و عقیدہ نبی کی حدیں یا تو نبی جانتا ہے یا تو نبی بنانے والا پروردگار جانتا ہے, اور کوئی نہیں جانتا. اور یہ بھی امام احمد رضا نے نہیں کہا, خود نبی ہی نے فرمایا, خود میرے آقا فرماتے. اور کس سے فرما رہے, راستہ چلتے کسی عام مسلمان سے نہیں, اپنے بچپن کے سب سے قریبی ساتھی صدیق اکبر سے. وہ صدیق اکبر جن سے زیادہ قریب آقا کے اور کوئی نہیں تھا. اے مسلمانوں, بچپن کے وہ ساتھی تھے, جوانی میں آقا کے ساتھ تھے, اعلان نبوت سے پہلے آقا کے ساتھ تھے, اعلان نبوت کے بعد آقا کے ساتھ تھے. ارے زمین کے اوپر رہے تو یار غار بن کر ساتھ ساتھ رہے, اور زمین سے زمین کے نیچے گئے یار مزار بن کر ساتھ ساتھ رہے. ابو بکر سے زیادہ کلوز کون ہو سکتا ہے سارے ساتھیوں میں. ابو بکر آقا کے سامنے موجود تھے, اور آقا نے مسکرا کر فرمایا, اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جان سکتا, میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جان سکتا. اے مسلمانوں, صدیق اکبر خاموش رہ کر تسلیم کر لیتے ہیں, اے آقا حق ہے, ہمیں تو وہی نظر آتا ہے جو آنکھیں دیکھتی ہے, جو ظاہر ہے وہ نظر آتا ہے, اس کی آڑ میں کیا کچھ چھپا ہے اے آقا ہم نہیں جانتے, یہ تو پروردگار ہی جانتا ہے. اور اس کے 2 4 8 10 نہیں, کئی ثبوت ہے. جانتے ہو کئی حدیث مبارکہ, میں نے کہا بخاری کہتے ہمیشہ سر پر بخار چڑھا رہتا ہے بخاری کا, لیکن یہ بخاری حلق کے نیچے نہیں اتر پاتی, ہضم نہیں ہو پاتی ہے. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں, بخاری شریف یا حدیث مبارکہ کو ہضم کرنا دور کی بات, خود میرے آقا نے فرمایا بعض لوگ ایسے ہوں گے قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن حلق کے نیچے نہیں اترے گا, ان کے حلق کے نیچے یعنی ڈائجسٹ نہیں کر پائیں گے اس کو. تو جب قرآن کو ڈائجسٹ نہیں کر پا رہا, حدیث کو کہاں سے ہضم کر سکے گا, کہاں سے. کئی حدیثیں میرے آقا, آپ جانتے ہو بخاری شریف کے حدیث مبارکہ, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ چلے آ رہے تھے, 2 قبریں تھیں, آقا قبروں کے پاس رک گئے, ایک درخت کی ٹہنی کو توڑا, ہری شاخوں کو توڑ کر آقا نے ان دونوں قبروں پر لگا دیا. صحابہ اکرام نے یہ خلاف فطرت عمل دیکھا, سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ نے کیا کیا, آج سے پہلے کئی بار آپ کے ساتھ آئے گئے قبروں کے قریب سے گزرے, ہم نے کبھی یہ کرتا نہ دیکھا, اے آقا آپ نے یہ آخر آج کیا کیا. آقا فرماتے ہیں اس میں جو قبر والے ہیں ان قبر والوں پر اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہے, میں نے اس پر یہ ہری شاخیں رکھ دی ہے, ہری پتیاں رکھ دی ہے, یہ جب تک اللہ کا ذکر کرتی رہیں گی اللہ قبر والوں کو عذاب سے محفوظ فرمائے گا, اللہ ان کے عذاب کو اٹھا لے گا. اب اس پر صحابہ نے یہ نہیں کہا مسکراتے ہوئے کیوں مذاق کر رہے ہو, ہم کو تو کچھ نظر نہیں آتا, آپ کو کیسے دکھ گیا, ہم بھی آپ کی طرح, آپ بھی ہماری طرح ہے, آپ نے خود ہی تو کہا ہے میں تمہاری طرح ہوں, تو آقا آج یہاں مکرتے کیوں ہیں, ہم کو تو کچھ نہیں دکھ رہا ہے, پھر آپ کو کیسے دکھ گیا. صحابہ اکرام نے اعتراض نہ کیا, بلکہ صحابہ اکرام نے جب یہ سنا تو اس پر آقا کی بارگاہ میں ایک اور سوال پیش کر دیا, اے آقا جب آپ کی نگاہیں غیبتا نے یہ دیکھ ہی لیا کہ ان پر عذاب ہو رہا ہے, تو ہمیں یہ بھی بتا دیجئے ان پر عذاب کیوں ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا. اب صحابہ کا یہ سوال اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کا ایمان و عقیدہ تھا, اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا, اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں دور. سبحان اللہ. ورنہ صحابہ کہتے آپ کو کیسے دکھ گیا, ہم کو بتاؤ پہلے پروف کرو, دکھا کیسے, ہم بھی ساتھ میں کھڑے, ہم کو تو نہیں دکھ رہا, آپ بھی انسان میں بھی انسان, تینوں انسان, ہم کو تو نہیں دکھا, آپ کو دکھا کیسے. صحابہ نے اعتراض نہیں کیا. اے سرکار مدینہ کے پیارے دیوانوں, الحمدللہ منبر رسول پر موجود ہوں, پورے ہندوستان کے جن شہروں میں جاتا ہوں
ہر شہر میں جا کر ایک ہی بات کہتا ہوں، بے شک ہم اور آپ اس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں جو جماعت جنت میں جانے والی۔ سبحان اللہ۔ اس جماعت کے علاوہ کوئی گروہ، کوئی فرقہ، کوئی گروپ جنت میں جانے والا نہیں ہے۔ جنت میں جائے گی تو صرف اہل سنت والجماعت کہیں الحمدللہ۔ اور یہ بھی اپنی طرف سے نہیں کہتا، آقا نے جنتی جماعت کی جتنی نشانیاں بتائی تھی وہ ساری نشانیاں اٹھا کر دیکھ لو اسی جماعت میں پائی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ آقا نے فرمایا وہ میری اور میرے صحابہ کی سنت پر عمل کرنے والے ہوں گے، میری اور میرے صحابہ کی سنت پر۔ آج ان تمام چیزوں پر عمل ہے تو صرف اہل سنت والجماعت کا، وہ ساری نشانیاں میں نہیں گناؤں گا، البتہ اتنا ضرور کہنا چاہوں گا، اس جماعت کے جنتی ہونے کی ایک سب سے بڑی ضمانت یہ ہے، شروع سے لے کر اب تک جتنے ولی پیدا ہوئے آپ جانتے سارے ولی اللہ نے اسی جماعت میں پیدا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کو کہیں کوئی ولی نظر آتا ہے؟ وہابیوں میں کوئی غوث ہے تو بتا دو، دیوبندیوں میں کوئی خواجہ ہے، بوریوں میں کوئی مخدوم ہے، شیعوں میں کوئی داتا ہے؟ آپ کو کہیں کوئی ولی نظر نہیں آئے گا۔ 72 باطل فرقے ہیں، اپنے آپ کو سچا پکا اچھا کہتے ہو، ان میں آپ کو دور دور تک ولیوں کا نشان نظر نہیں آئے گا۔ اللہ رب العزت کا کرم اور احسان ہے، اللہ نے سارے ولی اسی جماعت میں پیدا فرمائے۔ اور جانتے ولی اس جماعت میں کیوں آئے؟ اس کی وجہ کہ مقام ولایت حاصل کرنے سے پہلے بندے کا مومن ہونا ضروری ہے۔ اللہ بے ایمانوں کو ولایت عطا نہیں کرتا، اللہ کافروں کو جو ہے اپنا ولی نہیں بناتا، اپنا محبوب نہیں بناتا۔ اب جب سارے ولی شروع سے لے کر اسی جماعت میں ہیں اور کہیں کسی گروہ میں کوئی ولی نظر نہیں آتا تو ماننا پڑے گا وہ سارے گروہ جو ہے وہ بے ایمانوں کے ہیں، اور یہ جماعت بے ایمانوں کی نہیں ہے بلکہ الحمدللہ یہ ایمان والوں کی جماعت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ چونکہ ایمان والوں کی جماعت، اور یہی وجہ کہ سارے ولی یہاں پیدا ہوئے، سارے ولی۔ اور میں تو یہاں تک کہتا ہوں یہ بیچارے صرف ولی سے محروم نہیں رہے، یہ تو کھلی سے بھی محروم رہے۔ ان کو ولی بھی نہیں ملا، ان کو کھلی بھی نہیں ملا، وہ بھی کہیں اور پیدا ہو گیا، 4 گھر چھوڑ کے کہیں اور پیدا ہوا، ان کے یہاں تو کھلی بھی نہیں ہے۔ بتائیے سمجھ میں آ رہی کہ نہیں بات؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام تسلیم کے پیروانوں، الحمدللہ ہم بالکل 100% پیور ہیں، شدھ ہیں، پاک ہیں، اس راستے پر ہے جو راستہ سیدھے جنت کی طرف جانے والا۔ سبحان اللہ۔ عقیدہ پرفیکٹ، مذہب پرفیکٹ، مسلک پرفیکٹ، اب بس ضرورت اس بات کی اپنے اعمال کو سنوار لیں کہ انشاءاللہ اپنے اعمال کو سنوارو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج سنی جو بدنام ہوا بیٹھا ہے اس کا 80% ریزن یہی ہے کہ سنی با عمل نہیں ہے، بے عمل ہے۔ سنی سب کرتا ہے، نمازیں نہیں پڑھتا، سنی سب کرتا ہے، شریعت کی پابندی نہیں کرتا، سنی سب کرتا ہے۔ سب کرنے سے مراد میں بھی گنانا شروع کروں تو وقت ناکافی ہوگا، کیا کیا کرتا ہے گناؤں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا شریعت و سنت سے لینا دینا نہیں، محض رسم و رواج، رسم و رواج، لیکن آنکھ بند کر کے ہم اس پر عمل کرتے۔ کیا کہتے ہیں؟ نہیں ہم تو کریں گے، ہمارے یہاں باپ دادا کے زمانے سے ہوتا چلا ہے، ہم کریں گے، ہماری جماعت میں ایسا ہی ہوتا ہے، ہم کریں گے، ہماری طرف ایسا ہی چلتا۔ ایک انسان آنکھ بند کر کے 100-200 سال پرانی باپ دادا کی زمانے جاہلیت کی رسموں پر عمل کرتا ہے، بس یہ کہتے ہوئے کہ نہیں نہیں ہمارے یہاں تو یہی ہوتا یہی ہوتا۔ اے مسلمانوں میں منع نہیں کرتا، البتہ اتنا ضرور کہنا چاہوں گا، آپ سب سے پہلے ان رسم و رواج کو شریعت و سنت کے سانچے میں رکھ کر دیکھ لو، اس کے ترازو میں تول کر دیکھ لو، اگر آپ کی وہ رسمیں جو ہے قرآن اور سنت کے خلاف نہ ہو اس پر عمل کرو، اگر ثواب نہ ملا تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ کو گناہ بھی نہیں ہوگا، لیکن اگر وہ رسم و رواج شریعت و سنت کے خلاف ہو تو بحیثیت مسلمان ذمہ داری بنتی ہے ایسے باپ دادا کی من گھڑت رسموں کو اکھاڑ کر پھینک دیا کرو، اگر عمل کیا کرو تو صرف شریعت اور سنت پر عمل کیا کرو۔ کوئی انشاءاللہ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ جیسے میں بہت ساری غلط فہمیاں بتا سکتا ہوں، بہت ساری۔ بچہ 2 سال کے اندر ہے، دودھ پیتا، عوام میں مشہور ہے کہ دودھ پیتے بچے کا پیشاب پاک ہوتا، پیشاب پاک ہوتا معاذ اللہ، حالانکہ یہ گاؤں دیہات کی جاہل بے پڑھی لکھی بڑھیا کا بنایا مسئلہ،
اور شریعت کا حکم کیا ہے؟ شریعت کا حکم ہے بچہ پیدا ہونے کے 10 منٹ کے بعد اگر پیشاب کرے تو اس کا پیشاب ایسے ہی ناپاک ہے جیسے 15 20 25 30 سال کے نوجوان کا پیشاب، ویسے ہی ناپاک۔ اگر پاک ہے تو کھانے میں بھی پڑ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر پاک تم کو لگتا ہے تو کھانے میں بھی پڑ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، کھا لیا کرو ایسے ہی۔ پانی ڈالتے تھے پیشاب چلا گیا کوئی بات نہیں، وہ بھی پاک یہ بھی پاک، تو یہ ساری غلط چیزیں۔ اسی طرح اگر گھر میں، اچھا گزارش کروں گا تھوڑا آپ اندر آ جائیں، آپ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، کسی مجبوری کی وجہ سے میں تاخیر سے پہنچا، اب تھوڑا سا وقت ملا ہے، آپ اگر راستہ جام کر دیں گے لوگوں کو تکلیف ہوگی آنے جانے میں، مجھے تقریر کرنے کا موقع نہیں ملے گا، اس لیے اندر آپ آ جائیں تو میرے حق میں بہتر ہوگا تاکہ میں تھوڑی دیر میں اپنی گفتگو کو مکمل کر سکوں۔ درود شریف پڑھنے کی مرتبہ صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آپ جانتے ہیں یہیں پر رکشہ اسٹینڈ بھی ہے، بس ڈیپو بھی ہے، سامنے ریلوے اسٹیشن بھی ہے، اور دن بھر محنت مشقت کرنے کے بعد ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی بھی غیر مسلم بھائی بھی اسٹیشن کی طرف، بس ڈیپو کی طرف اپنے گھر تک پہنچنے کے لیے جا رہے ہوں گے، تو ہرگز کوئی مسلمان ان کے راستے کی رکاوٹ نہ بنے، بالکل آپ ڈسٹرب نہیں کریں گے۔ وہ بس رکشے کی وجہ سے ڈسٹرب ہوتے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ہماری وجہ سے ڈسٹرب نہیں ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے ہم نبی زحمت کے نہیں بلکہ نبی رحمت کے ماننے والے ہیں۔ مسلمان کسی کے راستے کا روڑا نہیں بنتا، مسلمان کسی کے راستے کی رکاوٹ نہیں بنتا، بلکہ مسلمان تو لوگوں کے لیے راستہ بنایا کرتا ہے۔ یہ مسلمان کی شان ہے کہ وہ راستہ روکنے کا کام نہیں کرتا، راستہ بنانے کا کام کرتا ہے، ہموار کرتا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایسی رسمیں کتنی پرانی کیوں نہ، اس پر عمل نہ کرو، عمل کرو بحیثیت مسلمان شریعت و سنت پر، کہ انشاءاللہ تو عقیدہ بالکل پرفیکٹ ہے، اعمال کو سنوارنا۔ ایسے ایک مسئلہ ہے کہ اگر بچے کا عقیقہ ہو، عقیقہ، تو اس کے ماں باپ عقیقے کا کھانا نہیں کھا سکتے، کہیں پر ہے نانا نانی نہیں کھا سکتے، کہیں پر ہے دادا دادی نہیں کھا سکتے، تو الگ الگ جگہوں پر لوگ کہتے ہیں یہ کھائے یہ نہ کھائے، یہ کھائے یہ نہ کھائے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس بڑھیا نے یہ مسئلہ بنایا اس کا بچے کے ماں باپ سے کیا لینا دینا تھا، کیا دشمنی تھی بلا؟ نانا نانی سے کیا دشمنی تھی کہ خامخواہ میں ان کو کہا ان کو کھانے ہی نہیں دوں گی میں، اور من گڑت مسئلہ بنا دیا؟ ارے پورا محلہ آ کر کھائے، اڑوسی پڑوسی آ کر کھائے، آخر ماں باپ کھائے کو منہ تک کے وہ کیوں نہیں کھا سکتے؟ کیا ماں بننا گناہ ہے اللہ کے نزدیک؟ باپ بننا قصور ہے کہ اللہ رب العزت نے کہا سارے کھائیں گے تو مت کھانا؟ باپ بننے کی ہمت کیسے ہوئی؟ ایسا کوئی مسئلہ ہے؟ تو ایسا کچھ بھی نہیں، اس کو چھوڑے، من گڑت باتیں۔ اسی طرح ایک مسئلہ اور بھی عام ہے کہ جس گھر میں ناپاک عورت ہو، وہ ناپاکی چاہے جس بنیاد ہو، حیض کی بنیاد، نفاس کی بنیاد، ناپاک عورت جس گھر میں ہو اس کی موجودگی کی وجہ سے پورا گھر ناپاک، معاذ اللہ، پورا گھر ناپاک، اس گھر میں نظر و نیاز نہیں کیا جا سکتا، فاتحہ نہیں کیا جا سکتا، قرآن خوانی نہیں کی جا سکتی، اس کی وجہ سے پورا گھر ناپاک۔ اے مسلمانوں، ایسا بالکل نہیں ہے، یہ زمانے جاہلیت کی رسمیں ہیں، ہماری شریعت سے اس کا لینا دینا نہیں ہے۔ آقا نے زمانے جاہلیت کی تمام رسموں کو حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے پاؤں تلے رون دیا۔ آقا نے ایک دین لا کر دیا، ایک قانون لا کر دیا، ایک شریعت لا کر دی۔ اب قیامت تک رسم و رواج پر نہیں بلکہ آقا کی لائی شریعت اور دین پر عمل کیا جائے گا۔ اے مسلمانوں، اگر کسی گھر میں حیض و نفاس والی عورت موجود ہے تو اس کی موجودگی صرف اس کو ناپاک کرتی ہے، پورا گھر ناپاک نہیں ہوگا، نہ در و دیوار ناپاک ہوں گے، نہ بستر ناپاک ہوگا، نہ اس گھر کی چولہا چوکی برتن ناپاک ہوں گے۔ وہ عورت ناپاک ہے تو تنہا خود ناپاک رہے گی، اگر شوہر نے چھو لیا تو وہ ناپاک نہیں ہوگا، اگر اس نے بچے کو دودھ پلا دیا تو بچہ ناپاک نہیں ہوگا۔ ہاں، اس عورت کے جسم سے ناپاکی نکل کر کہیں لگ جائے تو جہاں لگے گی وہ جگہ ناپاک ہو جائے گی۔ اگر بستر پر لیٹی ہے اور نجاست جسم سے نکل کر بستر پر لگ گئی، اب وہ بستر کا حصہ ناپاک ہو جائے گا، لیکن اس کی وجہ سے پورا گھر ناپاک نہیں ہوگا۔ یہ زمانے جاہلیت کی باتیں، اس کو نکال پھینکو۔ ایک عورت اگر گھر کے اندر ناپاکی کی حالت میں موجود ہے، اس گھر میں فاتحہ خوانی بھی کی جا سکتی ہے، قرآن خوانی بھی کی جا سکتی ہے، اور وہ عورت گھر والوں کے لیے اپنے ہاتھوں سے کھانا پکائے تو اس کا کھانا پکانا بھی جائز ہے، اور اس کے ہاتھ کا پکا کھانا کھانا بھی جائز ہے۔ آگے بات سمجھ میں؟ ایسی بہت ساری باتیں بہر کے میرے پیارے آقا کے پیروانوں، یہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل، تو یہاں
بخاری جو کہتے ہیں، بخاری شریف سے پروف کروں کہ آقا کی میلاد پاک کا ذکر تو بخاری شریف میں بھی موجود ہے. سبحان اللہ. اور جانتے ہو کیسے؟ بخاری شریف میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جن کا نام ابو لہب حضور کا اتنا بڑا دشمن کہ آقا کہ اس کی مذمت میں اللہ رب العزت نے پوری ایک سورہ نازل کی. اور کیوں نازل کی؟ جب میرے آقا اعلان نبوت کے لیے کھڑے ہوئے پہاڑ کی چوٹی پر اور کھڑے ہو کر میرے آقا نے اعلان نبوت فرمایا تو یہ ابو لہب تھا جس نے سب سے پہلے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہی بکواس سنانے کے لیے تو نے ہمیں یہاں بلایا تھا معاذ اللہ؟ یہی بکواس سنانے کے لیے تو نے ہم کو بلایا تھا معاذ اللہ؟ تو تباہ ہو جائے معاذ اللہ، تو برباد ہو جائے معاذ اللہ. اس طرح کے لعنت والے جملے اپنی زبان سے نکالتا ہوا ابو لہب ابو جہل جو تھے وہ وہاں سے گئے مجمع کو چیرتے ہوئے. اس کی بنیاد پورا کا پورا مجمع ان کے ساتھ ہو لیا تو اس نے میرے نبی کی شان میں گستاخی کی. اللہ نے اس کی مذمت میں پوری سورہ نازل فرما دی. تبت یدا ابی لہب، تباہ ابو لہب ہو جائے، اس کے ہاتھ ٹوٹ جائے. اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، آپ دیکھو اللہ رب العزت نے محبوب کو کیا شان عطا فرمائی ہے. اگر محبوب کو کوئی گالیاں دیتا ہے، آقا کچھ نہیں کہتے، اس کا جواب اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے. تو جو آقا کی شان میں گستاخی کرتا ہے وہ گویا نبی کو برا بھلا نہیں کہتا، اللہ کے محبوب سے دشمنی مول کر اپنی آخرت کو برباد کرتا ہے، اپنی آخرت کو برباد کر کے اپنی قبر اپنے ہاتھوں سے کھودتا ہے. اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، ابو لہب مر گیا، اس کے رشتہ داروں نے قبر میں دفن کر دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے چچا حضرت عباس جو ابو لہب کے بھائی تھے، حضرت عباس اسلام قبول کر چکے تھے. انہوں نے خواب میں ابو لہب کو دیکھا، اس سے پوچھا ابو لہب بتا تیرا مرنے کے بعد کیا حال ہے؟ وہ کہنے لگا جب سے تم لوگوں سے جدا ہوا بس عذاب ہے عذاب ہے عذاب ہے. ہاں لیکن جب پیر کا دن آتا ہے میری اس دائیں ہاتھ کی سیدھی انگلی سے پانی کا چشمہ جاری ہوتا ہے، اس کو منہ میں رکھ کر چوستا ہوں، مجھے بڑا سکون ملتا ہے، بڑی تسلی مل جاتی ہے. میں انتظار کرتا ہوں پیر کا دن آئے تو عذاب کم ہو جائے. اب اس نے یہ خواب بیان تو کر دیا، بات یہیں پر ختم ہو گئی بخاری شریف میں. لیکن مفسرین نے لکھا کہ آخر وجہ کیا ہے؟ آقا کا اتنا بڑا دشمن تھا، پھر اس کو اللہ رب العزت نے یہ انعام کیوں دیا؟ اس پر تو صرف عذاب ہونا چاہیے تھا، پیر کے دن اس پر یہ انعام خاص کر کیوں؟ وہ جانتے ہو شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ان کا حوالہ دے رہا ہو، جن کو یہ بھی محدث مانتے ہیں، ان کو سارے کے سارے باطل عقائد والے بھی محدث تسلیم کرتے انکار نہیں کرتے. میں پوچھنا چاہتا ہوں جو تم ہماری باتوں کا انکار کرتے ہو، کیا شاہ عبد الحق محدث دہلوی کے محدث ہونے کا انکار کرتے ہو؟ اپنی کتاب مدارج النبوہ میں آپ اس کی جو ہے تفسیر میں بیان فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ابو لہب کو اللہ نے یہ انعام کیوں دیا؟ اس کا ریزن فرماتے ہیں کہ یہ تھا ابو لہب کے بھائی حضرت عبداللہ کے گھر میں جب بیٹا پیدا ہوا تو اس کی خوشخبری دینے کے لیے ابو لہب کی باندی جس کا نام سویبہ تھا بھاگتی ہوئی آئی. اس دور میں رسم تھی جو سب سے پہلے آ کر خبر دیتا تھا اس کو انعام دیا جاتا تھا. آج بھی آپ دیکھیں بچہ، آپ بیوی کو لیبر پین ہو رہا تھا، اسپتال میں آپ نے بھرتی کیا، اب اس کو لے جایا گیا اندر ڈیلیوری کے لیے. اب جتنی وہاں پر آیا دائی وغیرہ ہوتی ہے، نرس ہوتی ہے، وہ انتظار میں رہتی ہے اس کے باپ کو یعنی ہونے والے بچے کے باپ کو سب سے پہلے میں خوشخبری دوں گی تاکہ مجھے سب سے زیادہ انعام مل جائے. اسی طرح سے عربوں میں بھی ہوتا تھا. صحیبہ بھاگتی ہوئی آ کر کہتی ابو لہب مبارک ہو، تیرے بھائی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے، بھتیجا تجھے بہت بہت مبارک ہو. ابو لہب اتنا خوش ہوا، میرے خاندان کا چشم و چراغ آ گیا، میرے بھائی کے گھر کا وارث آ گیا. اس نے خوشی سے انگلی کا یہ اشارہ کیا. امام احمد رضا خان فاضل بریلوی بیان نہیں کرتے، شاہ عبد الحق محدث دہلوی بیان فرماتے ہیں اس انگلی کا اشارہ کر کے اس نے صہیبہ کو آزاد کر دیا. تو چونکہ میرے آقا کی میلاد اس نے اس انگلی کے ذریعے منایا تھا، یہی وجہ کہ جب آقا کی ولادت کا دن آتا ہے اللہ اسی انگلی کے ذریعے ابو لہب کو انعام عطا فرماتا ہے، اسی انگلی کے ذریعے اللہ انعام دیتا ہے. آگے شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ابو لہب نے اگر خوشی منایا تھا وہ نبی سمجھ کر نہیں منایا تھا، آقا سمجھ کر نہیں منایا تھا، داتا سمجھ کر نہیں منایا تھا، اپنا بھتیجا سمجھ کر منایا تھا، بھائی کا بیٹا سمجھ کر منایا تھا، خاندان کا چشم و چراغ سمجھ کر منایا تھا. آپ لکھتے جب بھتیجا اور بھائی کا بیٹا سمجھ کر ابو لہب نبی کی میلاد مناتا ہے اللہ
ہے ہم خوش عقیدہ سنی مسلمان آقا کے شیدائی اگر ہم اپنا آقا سمجھ کر اپنا مولا سمجھ کر اپنا داتا سمجھ کر ان کی میلاد منائیں گے یقیناً وہ پروردگار جو ابو لہب کو میلاد کی خوشی کے عوض میں انعام دیتا ہے ہم سنیوں کو بھی اللہ ضرور انعام عطا فرمائے گا انعام سے مالا مال فرمائے گا آپ جانتے ہو اس حدیث شریف کو سامنے رکھ کر یہ کہا ہے بخاری شریف میں کہا ہے بخاری شریف میں پھر بھی میں نے کہا نا بیشت محمد کے جو پڑھتے ہیں بخاری صلی اللہ علیہ وسلم بیشت محمد کے جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتا بخاری 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 لے بخاری سے ثابت کر دیا کل جلوس میں آؤ گے ساتھ میں بخاری سے پروف کر دیا جلوس میں آنے کے لیے تیار ہو تو بتاؤ ہم کہیں گے یار واقعی یہ حدیث کا ماننے والا میں نے بتایا توبہ کر کے مان گیا یہ مانے گا اس پر بھی مزہ کیا کہتا جانتے ہو کہتا اچھا تو ابو لہب نے منایا نا کہا ابو بکر نے منایا کہا عمر نے منایا ابو لہب نے کافر نے منایا تھا تم کافر والا عمل کرتے ہو ہم کہتے ہیں چل ٹھیک ہے وہ تو کافر تھا ابو لہب نے منا لیا چل ٹھیک ہے کوئی بات نہیں تو ابو لہب کو نہیں مانتا اس کے عمل کو نہیں مانتا اس کے خواب کو نہیں مانتا نہ مان تجھے تیرے حال پر چھوڑتے لیکن تجھ سے سوال پوچھتے ہیں تو امام بخاری کو تو مانتا ہے ابو لہب کا خواب اگر کوئی معنی نہ رکھتا امام بخاری شریف نے کیوں لکھتے کیا وجہ تھی امام بخاری نے ساری حدیثیں تو نہیں لکھی جو ان کو سمجھ میں آیا معتبر لگی انہوں نے وہی جمع کی تو امام بخاری کے سامنے یہ حدیث یقیناً معنی رکھتی ہے تبھی تو انہوں نے لکھا ہے اور جب بیان کیا انہوں نے تو پھر کیوں نہیں منا لیتا پتا چلا یہ ماننے والے نہیں ہیں یہ ماننے والے نہیں ہیں یہ تو قیامت ہی میں مانیں گے لیکن اس وقت ماننا کوئی کام آنے والا نہیں ہے کوئی کام نہیں آئے گا آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا میرے پیارے آقا کے پیروانوں تو یہ ثابت ہوا کہ بخاری شریف میں نبی کے میلاد کا ذکر ہے اور میلاد کی اہمیت کو بتانے کے لیے ہی امام بخاری نے بخاری شریف میں اس کو لکھا ہے بخاری شریف میرے پیارے آقا کے پیروانوں بہت سارے اعتراضات یہ جلوس کہاں سے ثابت ہے یہ جو جلوس نکالتے یہ کہاں سے ثابت یہ تو بتاؤ اچھا ایک ایک سوال پوچھتے جاتے آپ جواب دیتے جاؤ پھر بھی مطمئن نہیں ہوتا ایک ختم ہوا دوسرا ختم ہوا تیسرا اچھا یہ جو تم میلاد مناتے حضور نے منایا ہے صحابہ نے منایا تو ثابت کرو اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا صحابہ نے منایا کہ نہیں منایا سن لو یہ سب سے پہلے یہ سوال ہی رونگ یہ سوال غلط ہے اس کی وجہ کہ یہ سوال شریعت کا سوال نہیں ہے یہ ہسٹری کا کوشچن ہے یہ تاریخ کا سوال جا کر کسی ہسٹری داں سے پوچھ تاریخ داں سے پوچھ کہ انہوں نے منایا کہ نہیں منایا شریعت کا سوال پوچھنا ہے تو یہ پوچھ میلاد منانا جائز ہے کہ ناجائز ہے میلاد منانا سنت ہے کہ بدعت ہے میلاد منانا حرام ہے کہ حلال ہے یہ سوال ہوا شریعت کا اور کہا ابو بکر نے منایا عمر نے منایا یہ سوال شریعت کا نہیں یہ سوال ہسٹری کا آگے بات سمجھ میں آپ کی تاریخ کی میرے پیارے آقا کے پیروانوں حدیث مبارکہ میں ہے باقاعدہ صحابہ اکرام ہی نے نہیں خود میرے نبی نے بھی اپنا میلاد منایا سبحان اللہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضرت ابو قتادہ نے میرے آقا سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے آقا ہر پیر کو آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں ہر پیر کو روزہ رکھنے کی وجہ کیا ہے آقا مسکرا کر فرماتے ہیں ابو قتادہ یہ وہی دن ہے جس دن میں پیدا ہوا ہوں اور یہ وہی دن ہے جس دن اللہ نے مجھ پر وحی نازل فرمائی جس دن اللہ نے مجھ پر وحی نازل کی آقا اگر میلاد کی کوئی ویلیو نہ ہوتی آقا کی پیدائش کی کوئی اہمیت نہ ہوتی تو آقا کہتے تھے یہ وہی دن ہے جس دن مجھ پر وحی نازل ہوئی بات ختم ہو جاتی اپنی میلاد کا ذکر کیوں کیا اے مسلمانوں معلوم ہوا ہم سنی سال میں ایک بار نبی کی میلاد منائے تمہارے پیٹ میں درد ہوتا ہے ارے میرے نبی نے تو ہر پیر کو اپنا میلاد منایا اللہ نعرہ تکبیر سرکار کی آمد سرکار کی آمد سونے کی آمد ہاں فرق صرف اتنا ہے میرے آقا نے روزہ رکھ کر میلاد منایا اور ہم حلوہ کھا کر میلاد مناتے ہیں حلوہ کھا کر حلوہ ناجائز ہے حرام ہے کہتے 12 تاریخ کو یہ حلوہ بنانا کہاں سے ثابت ہے ارے میرے پیارے آقا کے 12 کو اگر ثابت نہیں ہے 13 کو کہاں سے ثابت ہے 15 تاریخ کو تیرے گھر مہمان آئے تم نے 15 تاریخ کو حلوہ بنایا میں پوچھوں 15 کو کہاں سے ثابت ہے 15 کو کہاں ثابت ہے کوئی چیز حلال ہو تو اس کے ساتھ کوئی تاریخ مقرر کرنا ضروری ہے
کبھی بھی کھا سکتے ہو نا. تو اگر 10 کو بنا سکتا ہے, 15 کو بنا سکتا ہے, 20 کو بنا سکتا ہے, 12 کو بنائے تو حرام ہو گیا. دیکھیے ایک مسئلہ اور بتا دوں آپ کو, میری بات سمجھ میں آ رہی نا آپ کو. شریعت کا ایک اصول ہے, شریعت کا اصول ہے کسی چیز کے حلال و جائز ہونے کے لیے پروف کی ضرورت نہیں ہوتی, ثبوت کی ضرورت نہیں ہے. مثال کے طور پر موبائل یہ جو استعمال کرتے ہو حلال ہے کہ حرام ہے بتاؤ, کیا ہے بتاؤ, حرام ہے کہ حلال ہے. صرف سنی استعمال نہیں کرتا, بریلوی استعمال نہیں کرتا, باطل عقائد والے بھی استعمال کرتے کہ نہیں کرتے. ارے گھبرا کیوں رہے ہو, ابھی تلاشی لی جائے تو شاید ہی کوئی ہوگا جس کے پاس نہیں ہو, سب کے پاس ہے نا. حرام ہے کہ حلال ہے, ارے میرے پاس بھی ہے, دکھاؤں گا تب کہو گے حلال ہے. موبائل کا استعمال کیا بتاؤ, یہ جو چائنیز فوڈ کھاتے ہو آپ, نوڈلز وغیرہ, فرائیڈ رائس وغیرہ, حلال ہے کہ حرام ہے؟ ہاں, یہ جو بسکٹ کھاتے ہو حلال ہے کہ حرام ہے؟ ہاں, ارے جلدی جلدی جواب دو یار. کیک کھانا حرام ہے کہ حلال؟ کولڈ ڈرنک کا پینا, میں پوچھتا ہوں ان میں سے کوئی چیز جو میں نے گنائی ہے آقا نے استعمال کیا ہے؟ فرائیڈ رائس کبھی نبی نے کھایا؟ حدیث شریف سے ثابت کرو کبھی فرائیڈ رائس کھایا ہو, نوڈلز کھایا ہو, ثابت کرو. ہم کہتے ہیں یہ چائنیز فوڈ ہے, یہ مغلئی ہے, یہ پنجابی ہے, یہ ساؤتھ انڈین ہے, یہ جو ہم نے بانٹ رکھا ہے اسٹیٹ وائز, کنٹری وائز. آقا نے کبھی اٹالین فوڈ کھایا ہے, پاستا پیزا کھایا ہے؟ آقا نے کبھی برگر اور سینڈوچ کھایا ہے؟ ہم سب کھاتے ہیں نا, اور یہ بھی کھاتے. ہم کہتے ہیں جو تم اعتراض کرتے ہو بات بات پر اتنے اچھے سچے پکے اہل حدیث ہو تو تم وہی کھایا کرو جو حدیث میں لکھا ہوگا. تم یہ سب کیوں کھاتے ہو؟ موبائل کیوں تمہارے مولویوں کے پاس ہے؟ موبائل کا ثبوت دو لاکھ حدیث شریف سے. شریعت کا اصول ہے کسی چیز کے حلال و جائز ہونے کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں, لیکن کسی چیز کے حرام و ناجائز ہونے کے لیے ثبوت کی ضرورت ہوتی ہے. آپ موبائل استعمال کر رہے, میں نے کہا یار موبائل استعمال کرتے ہو توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں, حرام ہے یہ اس کا استعمال حرام. آپ کہو گے یار اتنے لوگ کرتے, کسی نے آج تک نہیں کہا, یہ نیا فتویٰ کہاں سے لے کر آ گئے, بتاؤ ثابت کرو. حرام کیسے بتاؤ, آخر پوچھے گا کہ نہیں پوچھے گا ایک آدمی. آپ کے گھر میں جس بلڈنگ میں آپ رہتے ہو اوپر ٹینک لگا ہوا, والد صاحب بھی وہی رہتے تھے, دادا بھی وہی رہتے تھے, آپ بھی وہی رہتے ہو. اس ٹینک کا پانی دادا نے بھی استعمال کیا, والد نے بھی استعمال کیا, آپ بھی استعمال کر رہے. اچانک ایک آدمی بھاگتا ہوا آیا اور اس نے کہا کہ اس کا پانی مت پینا, حرام ہے, حرام ہے. وہ کہے گا یہ کیسے کہہ رہا ہے, اتنا بڑا دعویٰ, اتنا بڑا دعویٰ جو تو کر رہا, دادا بھی استعمال کرتے آئے, ابا بھی کرتے رہے, ہم بھی اتنے سال سے کر رہے, آج تو آ گیا کہنے کے لیے حرام ہے, تو ذرا ثابت تو کر یہ حرام کیسے. تو میں اس سے کہوں کہ حرام اس لیے کیونکہ تیرے پاس حلال ہونے کا ثبوت نہیں ہے, حلال ہونے کا ثبوت نہیں, تو حلال ہونے کا ثبوت دے. میرے پیارے آقا کے پیروانوں, یہ شریعت کا اصول سمجھا رہا تھا جو زندگی بھر کام آئے گا. اگر بات سمجھ میں آ گئی, کل کوئی کہے میلاد کا منانا حرام ہے, بدعت ہے, شرک ہے, تو کہنا کہ اس کا حرام ہونا کہاں سے ثابت ہے بتا دے, اس کا ناجائز ہونا کہاں سے ثابت ہے بتا دے. وہ کہے گا صحابہ نے منایا تھا, قرآن میں لکھا ہے, بخاری میں لکھا ہے, مسلم میں لکھا ہے. آپ کہو اگر حافظ قرآن ہوتا تو آیتیں پڑھ کر بتا دیتا, عالم ہوتا تو بخاری مسلم کا ثبوت لا کر بتا دیتا. ہم نے تو یہ پڑھا لکھا نہیں ہے, ہم نے بزرگوں کو مناتا دیکھا ہے, ہم نے بزرگوں کو کتابوں میں لکھتا دیکھا ہے, ہم نے باپ دادا پردادا کو مناتا دیکھا ہے. ہم نے سمجھ لیا کہ جب وہ سب کرتے چلے آئے یقیناً حلال و جائز ہوگا. ہمارے پاس اس کے حلال و جائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے, اور ہم تجھے دینے میں انٹرسٹڈ بھی نہیں ہے. اگر تو حرام کہنا چاہتا ہے تو تو حرام کا ثبوت لا کر پیش کر دے, حرام کا ثبوت لا. ہم انڈیپینڈنس ڈے مناتے, 15 اگست کو کون سا دن مناتے ہیں؟ स्वतंत्रता दिवस. कौन सा दिवस? स्वतंत्रता दिवस. 26 जनवरी को रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस मनाते कि नहीं मनाते? 14 अगस्त को पाकिस्तान वाले आजादी का यौम आजादी मनाते. दुनिया में बहुत सारे दिन मनाए जाते. क्या किसी दिन पर कोई एतराज करता है? किसी दिन पर ये मत मनाओ, कहीं से आवाज उठी